بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا جب آپ جعرانہ سے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے، اتر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی عرصے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کیوں نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو۔ اس پر وہ بدوی بولا، بشارت تو آپ مجھے بہت دے چکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک ابو موسیٰ اور بلال کی طرف پھیرا، کیا پھر آپ بہت غصے میں معلوم ہو رہے تھے؟ آپ نے فرمایا، اس نے بشارت واپس کر دی، تم دونوں اسے قبول کر لو۔ ان دونوں حضرات نے عرض کیا، ہم نے قبول کیا۔ پھر آپ نے پانی کا ایک پیالہ طلب فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں اور چہروں کو اس میں دھویا اور اسی میں کلی کی، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ ہر دو سے فرمایا کہ اس کا پانی پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر اسے ڈال لو اور بشارت حاصل کرو۔ ان دونوں نے پیالے لے لیے اور ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ پردے کے پیچھے سے سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا کہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دینا۔ چنانچہ ان ہر دونوں نے ان کے لیے ایک حصہ چھوڑ دیا۔ یالا نے کہا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھ سکتا جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ کے لیے ایک کپڑے سے سایہ کر دیا گیا تھا اور اس میں چند صحابہ رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی آیا اور وہ ایک جبہ پہنے ہوئے تھے، خوشبو میں بسا ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جو اپنے جبے میں خوشبو لگانے کے بعد عمرے کا احرام باندھے؟ فوراً ہی عمر رضی اللہ عنہ نے یالا رضی اللہ عنہ کو آنے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یالا رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور اپنا سر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اندر کیا۔ نزول وحی کی کیفیت سے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور زور زور سے سانس چڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر ختم ہو گئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ ابھی عمرے کے متعلق جس نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہیں؟ انہیں تلاش کر کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو تم نے لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لو اور جبہ اتار دو، اور پھر عمرے میں وہی کام کرو جو حج میں کرتے ہو۔ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو غنیمت دی تھی، آپ نے اس کی تقسیم کمزور ایمان کے لوگوں میں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے کر دی، اور انصار کو اس میں کچھ نہیں دیا۔ اس کا انہیں کچھ ملال ہوا کہ وہ مال جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو دیا انہیں کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اس کے بعد انہیں خطاب کیا اور فرمایا، اے انصاریو، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ پھر تم کو میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کی اور تم میں آپس میں دشمنی اور ناتفاقی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم میں باہم الفت پیدا کی اور تم محتاج تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے غنی کیا۔ آپ کے ایک ایک جملے پر انصار کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب سے زیادہ احسان مند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتوں کا جواب دینے سے تمہیں کیا چیز مانع رہی؟ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہر اشارے پر انصار عرض کرتے جاتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہم سب سے زیادہ احسان مند ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے تو مجھ سے اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ آیا تو لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے لیکن ہم نے آپ کی تصدیق کی وغیرہ۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جب لوگ اونٹ اور بکریاں لے جا رہے ہوں تو تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے جا رہے ہوں گے؟ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک آدمی بن جاتا۔ لوگ خواہ کسی گھاٹی یا وادی میں چلیں، میں تو انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار اس کپڑے کی طرح ہے، یعنی اس طرح جو ہمیشہ جسم سے لگا رہتا ہے، اور دوسرے لوگ اوپر کے کپڑوں کی طرح یعنی آبراہ۔ تم لوگ انصار دیکھو گے کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ تم ایسے وقت میں صبر کرنا جہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آ ملو۔ جب قبیلہ حزین کے مال میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو دینا تھا وہ دیا تو انصار کے کچھ لوگوں کو رنج ہوا، کیونکہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو 100 اونٹ دیے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ اپنے رسول کی مغفرت کرے، قریش کو تو آپ عنایت فرما رہے ہیں اور ہم کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کی یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آئی تو آپ نے انہیں بلا بھیجا اور چمڑے کے ایک خیمے میں انہیں جمع کیا۔ ان کے ساتھ ان کے علاوہ کسی کو بھی آپ نے نہیں بلایا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، تمہاری جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ انصار کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ہمارے معزز اور سردار ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، البتہ ہمارے کچھ لوگ جو ابھی نوعمر ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کرے۔ قریش آپ کو دے رہے ہیں اور ہمیں آپ نے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ابھی ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس طرح میں ان کی دلجوئی کرتا ہوں۔ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ تو مال و دولت ساتھ لے جائیں اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ؟ خدا کی قسم کہ جو چیز تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے وہ اس سے بہتر ہے جو وہ لے جا رہے ہیں۔ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اس وقت صبر کرنا جہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے آپ ملو۔ میں حوض کوثر پر ملوں گا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن انصار نے نہیں کیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔